آج کی کہانی 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ نور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے والی ایک پرسکون مذہبی لڑکی۔ صبا نور کی روم میٹ، شرارتی مگر دل کی صاف، اور اس یونیورسٹی کی وارڈن، سخت مگر خاموش طبع، عجیب انداز والی عورت۔ صبا اور نور کی پہلی ملاقات یونیورسٹی کے ایڈمیشن والے دن ہوئی۔ وہ دونوں بہت جلد ہی ایک دوسرے کی بہت اچھی فرینڈس بن چکی تھی۔ وہ دونوں اس بات پر بہت خوش ہوئی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی روم میٹس ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے لیے یہی بات آگے جا کر ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ صبا اور نور کو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں روم نمبر 13 دیا گیا۔ ان دونوں کو جو کمرہ دیا گیا وہ کمرہ پورے ہاسٹل سے کافی الگ سا تھا۔ وہاں پر ایک عجیب سا احساس تھا جو ان دونوں نے محسوس کیا۔ اس کمرے کی ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ اس کی دیوار کے کونے میں 13 سوئچ تھے، اور ان سوئچ کے اوپر ایک نوٹ لکھا ہوا تھا۔ صبا چونکہ شرارتی طبیعت کی تھی، اسی لیے اس نے اس نوٹ کو پڑھنے کے بعد باری باری ان تمام سوئچ کو چھوا، ان کو آن آف کرتی رہی اور ان کا مذاق بناتی رہی۔ لیکن نور کو اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی، کیونکہ اسے اس کمرے میں آنے کے بعد سے ہی ایک عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس سوئچ کے اوپر وہ نوٹ لکھا ہے تو اس کا ضرور کوئی مقصد ہوگا۔ رات کو جب وہ دونوں اپنے اپنے بیڈ پر جا کر آرام سے سو گئی، تب ان کے کمرے کے کونے میں ایک لڑکی نظر آئی جس کا سایہ بہت دھندلا سا تھا، ایسے جیسے کسی دھوئیں نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہو، اور وہ بہت تکلیف دہ انداز میں رو رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ صبح ان دونوں نے ایک دوسرے سے رات والے واقعے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے اس واقعے کا ذکر تک نہیں کیا، یا پھر شاید وہ دونوں رات والے واقعے سے بے خبر تھی۔ رات کو جب صبا سو گئی تو نور اپنے کمرے میں نماز پڑھنے میں مگن تھی۔ اسی دوران اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا مسلسل اسے گھور رہا ہو۔ پھر جب وہ بک پڑھنے بیٹھی، اسے پھر سے وہی احساس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا اس کے کان میں کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ نور نے فوراً ہی وظائف پڑھنا شروع کر دیے۔ اس کا یہ عمل کرنا تھا کہ اس کی کھڑکی میں چھت کے کرم سے ایک لڑکی الٹی لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ یہ دیکھ کر زور سے چیخی۔ اس نے باہر بھاگ کر جلدی سے اس وارڈن کو بلایا۔ اس وارڈن نے ایسا تاثر دیا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اس نے بس اتنا کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ نور اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ صبا اپنے بستر سے اٹھ چکی تھی۔ اس نے اس کو آوازیں دینے کی کوشش کی کہ صبا، صبا، تم کہاں جا رہی ہو؟ لیکن صبا تو اب کسی اور ہی چیز کی زیر اثر تھی۔ اس نے دیکھا کہ صبا کی آنکھیں بالکل پلٹ چکی ہیں اور اس کے کمرے کی دیواروں سے چہرے نکلنے لگے ہیں۔ نور کے دیکھتے ہی دیکھتے صبا اس کمرے کی چھت کے ساتھ الٹی لٹک گئی اور اس چھت پہ کرالنگ کرتے ہوئے نور کی طرف آنے لگی۔ صبا اس جگہ پر چلی گئی جہاں پر 13 سوئچ لگے تھے۔ اس جگہ کی دیواروں کے ہر کونے میں سے لڑکیوں کے سائے نمودار ہوئے اور ہر لڑکی اسے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی صبا بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ نور نے صبا کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن اب وہ ہوش میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے بس نور سے ایک بات کہی، ان سب کو میری مدد کی ضرورت ہے، مجھے جانا ہوگا۔ اور پھر وہ کبھی دوبارہ ہوش میں نہیں آئی۔ صبا کے مرنے کے بعد سب لڑکیوں نے اس ہاسٹل کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ ان کا ہاسٹل ایک عجیب سی شکل اختیار کر چکا تھا۔ سب لڑکیاں اپنا سامان لے کر روم نمبر 13 میں آئی اور بہت دروازہ بجایا۔ نور کو بہت آوازیں دی کہ وہ ان کے ساتھ چلے، لیکن نور باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔
وہ بس اس بورڈ کے ساتھ ہی لگی رہتی تھی، ہر وقت ان سوئچ کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہی کہتی رہتی تھی کہ صبا اکیلی ہے اور مجھے بلا رہی ہے، اسے میری مدد کی ضرورت ہے، میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس یونیورسٹی پر مکمل طور پر جنات کا بسیرا ہو چکا تھا اور مکمل طور پر جنات کے قبضے میں آ چکی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس بارے میں بہت ساری باتیں سنی گئی۔ کہا گیا کہ صبا اور نور کے کمرے میں جو تیرا سوچ تھے اس کے ساتھ شرارت کرنے کی وجہ سے نور کو اس کی سزا ملی اور اس کے نتیجے میں پوری یونیورسٹی جنات کے اثر میں آ گئی۔ اس یونیورسٹی کو فوراً سے بند کر دیا گیا، لیکن اس بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ نور اس روم نمبر 13 میں موجود ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ نے بھی کبھی کسی ہارر یونیورسٹی کے بارے میں سنا ہے یا کسی یونیورسٹی میں موجود جنات کے واقعات کے بارے میں آپ کو پتا ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ Don't forget to like, share and subscribe the video. Thanks for watching.